Parents has to guide you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کو آج سورہ نحل کی آیت نمبر 79 سے آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، کہ وہ حکم کے پابند ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، انہیں نہیں تھامے ہوئے کوئی بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لانے کی طرف مائل ہیں۔ سورہ نحل ایک مکی سورہ ہے، یہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ میں ہے، اور اس گروپ میں پہلی 14 صورتیں مکی ہیں، ایک آخری سورہ مدنی ہے۔ مکی صورتیں ساری جوڑا جوڑا ہیں، چنانچہ سورہ نحل بھی اگلی سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک جوڑا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو اور پھر مکے والوں ہی کے ذریعے سے، کہیے انڈائریکٹ طریقے سے بالواسطہ، یہودیوں کو وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے ان اہل ایمان کو کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سنا اور اس کو مانا، سمجھ کر مانا، میرٹ کی بنیاد پر جب دلائل واضح ہو گئے تو انہوں نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ ہم اس سورہ مبارکہ کا ایک حصہ پڑھ آئے ہیں، اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں اگلی سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو جوڑا ہونے کے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آج ہی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاقیات کی بنیادی باتوں کو بیان کیا ہے، اور اگلی سورہ میں انہی بنیادی اصولوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے، ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے بالواسطہ یہودیوں سے، آج کے سبق میں امید ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا، اگلی سورہ میں وہ زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں اس سورہ مبارکہ میں ہجرت کی طرف ایک اشارہ ہے، اگلی سورہ مبارکہ میں وہ اشارہ نمایاں ہو گیا ہے۔
سو گویا کیوں سمجھیے کہ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کا آپس میں تعلق ابتدا، اجمال اور اگلے مراحل اور تفصیل کا ہے۔ ہم جس سبق کو پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مکے والے آخر کیوں نہیں دیکھتے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں اس دنیا میں تو ہر شے اس کا چپا چپا پکار پکار کے کہہ رہا ہے گویا کہ یہ ایک خالق، ایک مالک کی صنائی ہے، وہی ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہی مضمون ہے کہ جو اب جاری ہے اور آج کا سبق اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، کہ وہ حکم کے پابند ہیں، بنے ہوئے ہیں، فی جو السمائی، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں ان کو تھامے کوئی بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی انہوں نے غور نہیں کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ایسے ڈیزائن کیا، ان کی ایسی حقیقت بنائی کہ وہ آسمان میں اڑ سکیں، اور آسمان میں، فضا میں وہ عوامل، وہ فیکٹرز رکھ دیے کہ جن کی وجہ سے پرندوں کے لیے اڑنا ممکن ہو گیا۔ ہم چونکہ یہ نظارہ روٹین میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اتنے زیادہ ہم غور و فکر کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، میں اور آپ کہیں اونچی فضا سے چھلانگ لگائیں تو ہم اڑ نہیں سکتے۔ یہ تو اب ہم نے انہی پرندوں کے اڑنے سے کچھ اللہ نے انسانی عقل کو یہ اشارہ، رہنمائی فرمائی اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اب انسان بھی جہازوں میں اور ادروائز اڑنے کے کچھ قابل ہوا ہے۔ ورنہ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں کہ یہ کس عجیب و غریب ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے، اپنے اس امکان، قدرت کے اور رحمت کے، اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو، یہ اللہ ہے کہ جو اس کو ممکن بنائے ہوئے ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ یہاں لقوم یؤمنون میں جو فعل ہے، جیسا کہ عربی زبان میں اس کا امکان ہے اور قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس سے مراد ارادہ فعل ہے۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں، یعنی ایمان لانا چاہیں۔ قرآن نے اس بات کو بارہا واضح کیا ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جو ایمان لانا چاہیں، ہدایت وہی پائیں گے کہ جن کے اندر ہدایت پانے کا جذبہ ہے، جو ہدایت کے طالب ہیں، خواہش مند ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی غور و فکر بھی کرتا ہے اور حقائق کو ماننے کے لیے تیار ہے تو پھر اس نظارے میں کہ پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی علم، اس کی حکمت، اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت کہ وہ ہم کو پال رہا ہے، اس کی بڑی نشانیاں ہیں۔ صرف یہ ہے کہ انسان کو وہ نگاہ چاہیے کہ جس سے کہ وہ
دیکھنے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن، صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے آسمان میں فضا میں پرندوں کو اڑایا اور تمہارے لیے اس نے نشانیوں کا ایک سامان بندوبست کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے گھروں کا سامان بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم، اللہ ہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکنن، سکون کا بندوبست، یعنی آسمان میں بھی اسی کا راج ہے اور زمین میں بھی اس نے تمہارے لیے دنیا میں جینا ممکن بنانے کے لیے جب اس بات کو طے کیا کہ تمہیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، تو اس نے تمہارے لیے گھروں کا سکون تمہارے لیے پیدا کیا، اور فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اسی نے تمہارے لیے جانوروں چوپایوں کی کھال کے گھر بنائے۔ یہ جو ٹینٹس بناتے ہیں یہ انہی جانوروں کی کھالوں سے بناتے ہیں کہ جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا، یہ ایسے گھر ہیں کہ جن کو تم بہت ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ظانکم و یوم اقامتکم، اپنے کوچ کرنے کے دن بھی اور قیام کرنے کے دن، یعنی اگر تم نے کہیں سفر میں قیام کرنا ہے اور ٹینٹس لگانے ہیں تو یہ کھالیں تمہارے لیے بہت آسانی سے گھروں کی طرح کے ایسے امکانات پیدا کر دیتے ہیں کہ تم اطمینان سے اس میں رہتے ہو، سوتے ہو۔ اگلے دن اگر تم نے کوچ کرنا ہو تو کوچ کرنے میں بھی وہ بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ جو تمہارے لیے کرتا ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور اس نے انہی جانوروں کے اون اور ان کے روؤں میں اور ان کے بالوں میں، انہی میں جن کے تم گوشت بھی کھاتے ہو، تمہارے لیے بندوبست کیا ہے گھروں کا، اور فرمایا کہ اثاثاً ومتاعاً الہی، اور اس نے متان استعمال کی، برتنے کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں الہین، تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں جن کا اس نے بندوبست کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فائدے وہ ہیں کہ جو انسان جب ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے، ان کے ان امکانات کو، پوٹینشل کو وہ اپنے فائدے میں لاتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کر کے، اپنی محنت کر کے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اس دنیا میں ایک جانب تو انسان کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اندر موٹیویشن ہے۔ دوسری جانب ہمیں عقل ملی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس ایسے انسانوں کے پاس ڈائیورس امکانات، پوٹینشل، صلاحیتیں ہیں کہ مل جل کر ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنے ورک فورس کو مینج کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہم کو یہ صلاحیت دی، اور دوسرا یہ کہ وہ اسباب، وسائل، ریسورسز موجود ہیں۔ نہ یہ ریسورسز موجود ہو، نہ ان میں سے کوئی چیز بھی ممکن ہو۔ بھائی یہ بجلی
کہیں پانی سے، کہیں تیل سے، کہیں کوئلے سے، کہیں گیس سے، مختلف طریقوں سے بنتی ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی سے بنتی ہے. اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی چیز بھی فراہم نہ کرتا، تو آپ کے پاس بجلی نہ ہوتی. ہوا سے بھی بنتی ہے، تیل ہے آپ کا جس سے کہ آپ ٹریول کرتے ہیں، تیل نہ ہوتا کیسے ٹریول کرتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بعض اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے مہیا کیا تاکہ تم دنیا میں جو تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہو، اور یہ بات بار بار وہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ تمہارا یہاں آنا تھوڑے ہی عرصے کے لیے، تو اس میں یہ تمہارے لیے برتنے کی، استعمال کرنے کی چیزیں بن جائیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یہ در حقیقت وہ نعمتیں ہیں کہ جو اہل عرب کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. قرآن مجید آیا تو پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب، مگر قرآن مجید براہ راست خطاب کرتا ہے عرب کے ان لوگوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذہن کو، تجربات کو، مشاہدوں کو سامنے رکھ کے تمام باتیں کی ہیں. اپنی نعمتوں کی بھی اگر مثالیں دی ہیں تو اسی حوالے سے دی ہیں. یہ بات اگر ہمارے سامنے رہے تو ایک تو ہم قرآن مجید کی ان آیات کو زیادہ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کریں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان لوگوں کے سے براہ راست متعلق ریلیونٹ نعمتوں کو بیان کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کی نعمتوں کو بھی بالکل اسی طرح سے، اسی پروسیس کو اختیار کرتے ہوئے سمجھیں، ان کی قدر کریں، اللہ کو مانیں اور اس کا شکر ادا کریں. فرمایا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، مما خلق ان چیزوں میں سے کہ جو اس نے پیدا کی، ظلالن اس نے بنائے سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا اور پہاڑوں میں اس نے تمہارے لیے بنائی رہنے کی پناہ گاہیں. انسانی سفر کا آغاز تو ان غاروں ہی سے ہوا ہے جن میں انسان رہتے تھے. پہلے وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ اپنے لیے مکان، گھر کیسے بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی ضرورت کے لیے بھی اس کا بندوبست کیا، اور اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، تمہارے لیے اس نے ایسے لباس بھی بنائے کہ تقیکم الحر، تم جن کے ذریعے سے اپنے آپ کو گرمی سے بچاتے ہو. یعنی یہ جو تمہارا علاقہ ہے جو سخت گرم ہے، جس کا تجربہ مجھے بھی ہو رہا ہے، اس سخت گرم علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا لباس بنانے کے لیے انسانوں کو موقع دیا، صلاحیت دی، وسائل دیے کہ جن کو وہ پہنتے ہیں اور اس سے سخت گرمی میں اپنا بچاؤ کرتے ہیں. خاص یہ سفید لباس، اس میں سچی بات یہ ہے کہ یہاں کی گرمی میں سر کو ڈھانکے بغیر چارہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لوگوں نے سر کے ڈھانکنے کو ہر جگہ لازمی قرار دے دیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکتے تھے. حالانکہ آپ تو سر ڈھانکتے تھے اپنے علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے، ہر علاقے کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ لباس بنائے جو تمہارے لیے گرمی سے بچنے کا باعث بنتے ہیں. تم اپنے اس علاقے میں، اپنی اس سرزمین میں
گرمی سے وہ تمہیں بچاتے ہیں، تقیکم تم کو بچاتے ہیں، الحرہ گرمی سے، بس سرابیل اور ایسے بھی لباس ہیں، تقیکم باسکم جو تمہیں بچاتے ہیں لڑائی سے، یعنی تمہاری حفاظت کرتے ہیں. سو زمانے میں جو فائٹ ہوا کرتی تھی ایک دوسرے سے آمنے سامنے، تو اس میں جو لباس وہ پہنتے تھے، وہ بھی انسان بناتے رہے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب وسائل اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے. فرمایا کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح سے وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمتوں کو، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرما بردار بن، یعنی اس کے فرما بردار بن. نعمتوں کو وہ تمام کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کرنے کو تو تمہارے سروائیول کے لیے بس وہ یہ کر سکتا تھا کہ کچھ موٹی موٹی کھانے پینے کی چیزیں دے دیتا، اور باقی تم جیسے تیسے رہتے. لیکن اس نے اس بات کا ذمہ لیا کہ جو تمہاری ضرورتیں ہیں، جن جن علاقوں میں، جن جن حالات میں، ان کے لیے وہ اسباب وسائل اور صلاحیتیں فراہم کرے. یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ تم اس کی فرما برداری کرو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ محسوس کرو کہ ہمارے لیے کوئی اور رویہ، ایٹیچیوڈ ٹھیک ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں اور اس کے فرما بردار بنے. جو رب اتنا مہربان ہے، جس نے اتنی تفصیل کے ساتھ ہماری ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا، اس کائنات کا نظام ایسا بنایا، اس کو ڈیزائن ایسا کیا کہ ہماری نعمتیں پوری ہوں، اس رب کے آگے انسان کیوں نہ جھکے اور اس کی فرما برداری کیوں اختیار نہ کرے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے ان تبصروں ہی سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل، ریسورسز کا بندوبست کیا ہے. اور یہ قرآن ہی کو پڑھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے، زبان سے، اپنے جسم کے اعضاء سے، اور اپنے پوری زندگی کے رویے سے. دل میں اگر شکر ہے تو انسان کے شکر وہ زبان پر بھی آئے گا، اور انسان اللہ کی عبادت بھی کرے گا جیسے اس نے بتایا ہے، اور اس کی بتائے ہوئے زندگی کے گزارنے کے طریقے کو اختیار کرے گا، گویا کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرے. تو فرمایا کہ یہ اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کی ان نعمتوں کو جانو کہ اس نے تم پر حد کر دی ہے نعمتیں نچھاور کرنے کی، تمہیں مہیا کرنے کی. یہ اس کا حق ہے کہ تم اس کے فرما بردار ہو. فرمایا کہ لیکن یہ لوگ ہیں کہ منہ موڑتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں، یعنی اس سب کے باوجود منہ موڑتے ہیں، نعمتیں سامنے آ گئیں، ان کا شعور ادراک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر اے پیغمبر آپ کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ واضح طریقے سے پیغام کو پہنچا دیں، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کا پیغام ہے
اس کا کام اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے، جیسا کہ ہم آگے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھیں گے کہ وہ پہنچا دے حکمت کے ساتھ۔ ہمارا کام کسی کو کنورٹ کرنا ہے ہی نہیں، ہمارا کام کسی کو اپنی بات منوانا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں لوگوں کا کیا کہیے جذباتی پن ہے۔ جیسے کھیل میں نہیں کہ آدمی چاہتا کہ ہماری ٹیم جیتے، اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا شوق ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور گویا کہ پھر وہ ہم جیت جائیں۔ نہیں، یہ ہمارا نہیں کام، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام بات پہنچانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات بیان فرمائی کہ آپ اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، اور صاف صاف پہنچانا، واضح طریقے سے پہنچانا۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ اس کو بھول جاتے ہیں، انجان بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ اگر منہ موڑتے ہیں تو منہ موڑنے کا جو نتیجہ ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا، یہ خود اس کو فیس کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس لیے فیس کریں گے، یہ نتیجہ ان کو اس لیے بھگتنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ کیسے نہیں پہچانتے؟ کیا وہ اس دنیا میں نہیں رہتے؟ اللہ کی دی ہوئی خوراک نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، سبزی نہیں کھاتے، پھل نہیں کھاتے، مشروبات نہیں پیتے، اللہ کی بنائی ہوئی اس حسین دنیا کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، بارش کو نہیں دیکھتے، یہ نعمتیں دیکھتے ہیں کس طرح سے اس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں نہیں، جب ظاہر ہے کہ آپ اس سب کے باوجود اللہ کو اکنالج نہ کریں اور سمجھے کہ بس زندگی تو عیش آرام کرنے کے لیے بنی ہے، جتنا موقع مل جائے مزے کریں، میک ہے وائل دا سن شائنس۔ اگر بس یہی رویہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں، انجان بنے بیٹھے۔ باکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ کفر انکار کے لیے بھی ہے اور کفر ناشکری کے لیے۔ سو سیاق سباق سے یہ طے ہوتا ہے کہ کس مفہوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جو شخص اللہ کا ناشکرا ہوگا وہی انکار کرنے والا بھی۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ تو دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ دنیا محض اس لیے تو نہیں بنی کہ لوگ اس میں عیش کریں، کھائیں پئیں اور بس ختم ہو جائیں، چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا حساب کتاب لے گا۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے انکار کیا انہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، اجازت نہیں ملے گی، یعنی عذر ایکسکیوز پیش کرنے کی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت پائیں گے، نہ ہی ان کو کوئی امکان ملے گا۔ معاف کیجیے گا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں
اجازت ملے گی کہ وہ معافی مانگیں، یہ موقع انہیں نہیں ملے گا. نہ وہ عذر پیش کر سکیں گے اور نہ وہ کوئی معذرت کر کے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکیں گے. یہ ظاہر ہے کہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں نے اللہ کے پیغام کو اتنا واضح طور پر پیش کر دیا کہ قوم کے پاس انکار کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہ رہا. فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو نہ ہی وہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی. یعنی یہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم اپنے اوپر کیا، جنہوں نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فطرت کو بگاڑا، جنہوں نے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے موقع کو ضائع کر دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ ایک اللہ کے آگے جھکتے، اس کی فرما برداری اختیار کرتے، ان کی نعمتوں کا احساس کر کے، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کر کے، وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. یعنی اپنی فطرت کو بگاڑا اور اپنے آخرت کو برباد کیا. تو جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کو کوئی موقع نہیں ملے. یعنی وہ عذاب دیکھنے کے بعد یہ محسوس کریں گے کہ اب انہیں مزید کوئی مہلت نہیں ملنے والی. فلا یخفف عنہم، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مزید مہلت ملے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا. پیچھے کہا گیا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا. یہاں یہ بتا دیا کہ اصل میں یہ ظلم کیا تھا. یہ ظلم شرک تھا. یعنی خدا کی نعمتوں کو پا کر، اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں کسی اور کو، اللہ کے ساتھ اور پارٹنرز بنا کر ان کو وہ حیثیت دے رہے ہیں کہ جو حیثیت اصل میں اللہ کی بنتی، جو اللہ کا حق ہے. تو جب یہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکا کو، اپنے معبودوں کو، قالو، تو وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعو من دونک، وہ کہ جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا. یعنی وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے گویا کہ ایک ایکسکیوز پیش کریں گے کہ ہم تو ٹھیک ہی تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ان کے فریب میں، چکمے میں نہ آتے، ان کو تو پکڑ. یہ ہیں اصل میں مجرم. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو فرمایا کہ اپنے جرم کا جب وہ دیکھیں گے الزام کہ ان کو دے رہے ہیں، کہ وہ کہیں گے کہ اس پر ان کو جو وہ ان کے شرکا ہیں، وہ معبود، وہ ان کی بات انہی کے آگے ڈال دیں. القوا الیہم، فالقوا، تو ڈال دیں گے الیہم القول، ان کی طرف ان کی بات کو، یعنی ان کے آگے پھینک دیں گے. اور بجائے اس کے کہ ظاہر ہے ان کا کوئی دفاع کریں جو وہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، وہ انہی کی بات ان کو ان کے اوپر پھینک دیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹے ہو.
ہم پر الزام لگا رہے ہو، خود تم قصوروار ہو، تم ہی نے شرک کیا، تم ہی ہمیں پکارنے لگے، اس میں ہمارا ہرگز کوئی قصور نہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ اس دن اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، جو ان کے پاس ہوگا اپنے عذر پیش کرنے کا کوئی بھی امکان وہ چھوڑ دیں گے اور اللہ کے آگے صفر ڈال دیں گے، اور فرمایا کہ مَضَلَّ عَنْهُمْ، اور دور ہو جائیں گے ان سے، ہوا ہو جائیں گے، ما کانوا یفترون، وہ سب کچھ کہ جو وہ افترا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ موٹ میں بناتے تھے، کانکاکٹ کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ شرک اصل میں ایک فریب ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، ایک جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے شریک ہیں، وہ بھی دعائیں سنتے ہیں، ان کے پاس بھی اختیار ہیں، وہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور ان کا پہنچانا ہمارے لیے ایک مؤثر بنتا ہے ذریعہ کہ ہم اللہ کے قریب ہوں اور ہماری باتیں سنی جائیں، ہماری دعائیں سنی جائیں اور ان کو قبول کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ سب جو فریب ہے، یہ سب جو ڈھکوسلا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ غلہ ان سے دور ہو جائے گا، ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ہوا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم، ہم اضافہ کریں گے ان میں، ان کے لیے عذاباً، عذاب کا، فوق العذاب، عذاب کے اوپر، یعنی عذاب پر عذاب ہے کہ جو ان کے لیے ہم مہیا کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ جو وہ فساد مچاتے رہے، یعنی اس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا ساتھی، ساجھی، پارٹنر بنانا اصل میں دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنا ہے۔ انسانی فطرت میں جو توحید کے لیے ایک بالکل واضح انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب توحید کو بگاڑا جائے گا تو اللہ کی طرف سے پھر ایسے لوگوں کو سزا ہوگی۔ اگر پیغمبر آ کے پیغام پیش کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں، تو زمین میں عذاب بھی آئے گا۔ بہر صورت جو لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک کی دعوت دیتے ہیں، شرک کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں، یہ اصل میں زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو جس توحید کے اصول پر قائم کیا ہے، اس میں وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور یہ لوگ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں اس دن کو جس دن ہم ہر امت میں سے شہیدن، ایک گواہ اٹھائیں گے، علیہم، خود ان کے خلاف، من انفسہم، انہی میں سے، وجئنا، اور ہم اٹھائیں گے، ہم کھڑا کریں گے، بکا، آپ کو اے پیغمبر، شہیدن، گواہ کے طور پر، علی ہؤلاء، ان لوگوں کے سامنے۔ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جن کے سامنے آپ نے اللہ کی توحید کی گواہی پیش کی، ان کو دلائل دیے، بات کو سمجھایا، لیکن وہ سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم آپ کو ان کے سامنے گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ،
اور ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اے پیغمبر آپ پر یہ کتاب نازل کی تبیانن، جو کھول کھول کر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، یعنی ہر چیز سے مراد ہر ضروری چیز۔ یہ بھی ہمارے ہاں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کل شیء بولتے ہیں تو اس سے مراد سبھی چیزیں ہوتی ہیں، تمام ممکنہ چیزیں جو انسان کے تصور میں آ سکتی ہیں۔ نہیں، یہ اصل میں وہ غلطی ہے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جب آپ زبان کو، لینگویج کو آپ منطق سے، لاجک سے سمجھیں گے تو یہی حماقت ہوگی۔ جب باپ بچے کو جو کچھ دیر کے لیے کہیں کھو جاتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تو بچے کو ہر جگہ تلاش کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اس ہر جگہ سے مراد ساری دنیا، چاند مریخ نہیں ہوتا، بلکہ گھر میں بھی وہ جگہ ہیں جہاں بچہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے گزارش کی کہ بعض لوگ کیونکہ زبان نہیں سمجھتے، زبان کے تقاضے نہیں سمجھتے، تو اس سے عجیب و غریب قسم کی پھر وہ انٹرپریٹیشنز کر کے پھر نتائج نکالتے ہیں، پھر ان نتائج کے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہر چیز کی تفصیل ہے، تو دنیا جہان کی ہر چیز کی تفصیل، سائنس، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہر ایک چیز اس میں سے برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ایک حماقت ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب تبیاناً، جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، یعنی ہر وہ ضروری بات کے جس کو ہدایت کے راستے پر دعوت دینے کے لیے بیان کرنا ضروری تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ ہدایت ہے دنیا کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے یہ ہدایت کا بندوبست ہے، ورحمہ، اور یہ رحمت کا ذریعہ بنے۔ جب کوئی شخص اس ہدایت سے فائدہ اٹھا کر اس سے روشنی، رہنمائی حاصل کرے گا تو یہ اس کے لیے آخرت میں رحمت بن جائے گی۔ بشرا، اور یہ خوشخبری ہے للمسلمین، فرما برداروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی فرما برداروں کے لیے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اگر اس کو مانیں گے، اس کو اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کامیاب کرے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، یعنی اس دنیا میں اس کتاب کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے اس نے تمہاری رہنمائی کی، اللہ حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت مندوں کو، یعنی رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی ان کی مدد کرنے کا، وینہی، اور وہ روکتا ہے عن الفحشاء، فحاشی سے، بے حیائی سے، والمنکری، اور برائی سے، والبغی، اور سرکشی سے، بغاوت سے، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم یتذکرون، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ آیت مبارکہ جمعے میں ہم دیکھتے ہیں ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ غیر معمولی اہمیت کی آیت ہے، اس لیے کہ
اللہ نے اپنے دین میں جو احکام پازیٹو دیے ہیں، جن کو اوامر کہتے ہیں، اور جو نیگیٹو دیے ہیں یعنی نواہی، جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اس آیہ مبارکہ میں ان کا گویا کہ ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ باقی جو قرآن مجید میں احکام ہیں وہ اسی خلاصے کی تفصیل ہے۔ سو اچھائی اور برائی، خیر اور شر کی بنیادیں کیا ہیں وہ اس آیت میں بیان۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جہاں ہم ایتھکس اور موریلٹی کی تفصیلات کو ڈسکس کریں، وہاں ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بیسس کیا ہے، یعنی وہ کیا بنیادی اخلاقیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر پھر باقی اخلاقیات بھی کھڑی ہوئی ہیں جو ان سے ڈرائیوڈ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز فرمایا کہ عدل، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل یعنی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو وہ دیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن ایک موٹی موٹی بات ہر انسان کو معلوم ہے کہ میرے لحاظ سے ویزوی مائی سیلف دوسروں کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنا، یہ گویا کہ موریلٹی ایتھکس کا سب سے پہلا سب سے بڑا اصول ہے۔ جو اس کو پورا نہیں کرتا وہ پھر کسی چیز کو پورا نہیں کر سکتا۔ یہ حق ہمیں دوسروں کو دینا ہے، چاہے وہ دوسرے کمزور ہوں یا مضبوط ہوں، چاہے وہ ہمیں ناپسند ہوں یا پسند، چاہے وہ غیر ہوں یا رشتہ دار ہوں۔ قرآن نے کہا کہ یہ ہم کو دینا ہے، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں خود ہمارے اپنے مفادات پر، والدین کے مفادات پر، رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے، چاہے اس کے نتیجے میں کسی دشمن کا فائدہ ہو، ہمیں دوسروں کو ان کا حق دینا ہے۔ اور یہ حق صرف پیسہ نہیں ہوتا، بعض اوقات پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو حق ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں اوپینین فارم کرنے، دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرنے کا۔ کیا بات ہوئی کہ آپ کا تعلق کسی ایک مذہبی گروہ سے ہو گیا، آپ کا تعلق کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ اندھے ہو گئے، آپ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سو مسلمان کو ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کیا، ہر اچھا انسان، دیانتدار انسان، جن میں پھر اچھے انسانوں میں بعض جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچتا ہے وہ صحیح مسلمان بنتے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حق دوسروں کا ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کے بعد دوسری چیز ہے احسان۔ احسان اصل میں عدل سے زیادہ ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنا آپ پورے کا پورا ادا کر دیں۔ احسان یہ ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ ادا کریں، جو حق نہیں بھی بنتا وہ بھی ادا کریں، اور اگر آپ کا حق کسی کی طرف ہے اس سے کمتر پر آپ تیار ہو جائیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بدلہ لیں، آپ بدلہ نہ لیں۔ یہ اگرچہ کہ بائنڈنگ تو نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اللہ کی نگاہ میں اور اوپر اٹھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے کہ معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں محض اب قانون نہیں ہے،
بلکہ قانون سے بالا تر ہو کے آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے آپ اس کو معاف کریں، آپ کے ساتھ کسی نے ناانصافی کی ہے آپ اس کے ساتھ انصاف کریں، آپ کی کسی نے برائی کی ہے آپ اس کی تعریف کریں، وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے آگے بڑھ کر احسان کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دیتے رہیں، ان کی مدد کرتے رہیں۔ یہ بھی اصل میں احسان ہی کا ایک خاص پہلو ہے۔ اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے اس میں ایک حصہ اوروں کے لیے رکھنا، اور یہ بتا دیا اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے کہ اس میں قریب ترین وہ ہیں جو سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو سب سے پہلے دینا، اور انہی کے ضمن میں انہی کی کیٹیگری میں پھر اور دوسرے ضرورت مند بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ینہا، اور وہ روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائی سے، یعنی وہ اللیجٹمیٹ، ناجائز جنسی تعلقات کے جو زناکاری کی طرف لے جاتے ہیں، تو زناکاری اور اسی سے ملتے جلتے جو اور طریقے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا ہے۔ اس نے یہ چاہا ہے کہ انسانی معاشرہ، انسانوں کا معاشرہ ہو، پاکیزگی اس معاشرے کی کا ایک نمایاں سیلینٹ فیچر ہو، اس میں خاندانی نظام، باہمی احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات رشتہ داری کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کی عزت احترام کی بنیاد پر بنے۔ ناجائز جنسی تعلق معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد نہ خاندان رہتا ہے، نہ تعلقات رہتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے لیے وہ گرم جوشی کے جذبات رہتے ہیں، انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ فَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور وہ روکتا ہے منکر سے، برائی سے، یعنی ہر وہ چیز کے جو انسان کو معلوم ہوتی ہے، اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسم ہے، یعنی کسی کا حق اس کو نہ دینا۔ سو جب بھی کوئی منکر ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو اصل میں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تو وہ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اس سے بھی روکا گیا۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز ہے بغی، یعنی سرکشی، حد سے آگے بڑھنا، حدود کو توڑ کر آگے نکلنا، اور اپنی طاقت، اپنے اثر و رسوخ، اپنی قوت وغیرہ کو استعمال کر کے ناجائز طور پر دوسروں کی حدود میں داخل ہونا، ان سے فائدہ اٹھانا، یہ زیادتی، یہ حق تلفی، تعدی اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ چیز کہ جو تمہیں معلوم پہلے سے، لیکن بہرحال انسان ایسا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، تو بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو آج ہم نے پڑھی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، کہ جو حکم کے پابند کیے گئے ہیں، کام میں لگا دیے گئے ہیں، فی جب السمائی، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، ان کو کوئی نہیں تھامے ہوئے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے تمہاری گھروں میں سکون کے امکانات،
موقع. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے بنائے چوپایوں کی جلدوں میں گھروں کا سامان، گھر بنانے کا بندوبست. تستخفونہا، تم ہلکا پاتے ہو ان کو، یوم ذانکم و یوم اقامتکم، اس دن بھی، اس موقع پر بھی کہ جب تم رہتے ہو، اس موقع پر بھی کہ جب تم کوچ کرتے ہو. ومن اسبافہا و اوبارہا و اشعارہا، اور ان کے اون میں، ان کے روؤں میں اور ان کے بالوں میں اساساً تمہارے لیے برتنے کی چیزیں ہیں، متان اور فائدہ اٹھانے کے امکانات ہیں، الہین ایک مدت تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے کہ جو اس نے پیدا کیا، بنائے اس نے سائے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے بنائے پہاڑوں میں، اس نے بنائی غاریں، پناہ گاہیں. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اس نے بنائے تمہارے لیے لباس، تم جن کے ذریعے سے بچتے ہو گرمی سے. سرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے لباس بھی کہ جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو گرمی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو لڑائی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں. کذالک، اسی طرح سے، یتم نعمتہ، وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کی فرما برداری اختیار کرو. فَإِن تولوا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پیغمبر، آپ کی ذمہ داری تو بس پہنچا دینا ہے کھلا کھلا. یعرفون نعمت اللہ، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت، ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، پھر اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں. اکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر ناشکرے کافر. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے. یاد کرو اس دن کو کہ جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. ثم لا یؤذن، پھر نہ اجازت دی جائے گی، للذین کفروا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو موقع ملے گا راضی کرنے کا اللہ کو. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ہی وہ مزید مہلت دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، قالو، تو کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں ہمارے شریک، الذین، کہ جن کو کننا ندعو، ہم پکارتے تھے، من دونک، تیرے علاوہ، تجھ کو چھوڑ کے. فالقوا الیہم القول، تو وہ انہی کی طرف بات کو لوٹا دیں گے، پھینک دیں گے، انکم لکاذبون، کہ تم جھوٹے ہو. والقوا الی اللہ، اور وہ ڈال دیں گے اللہ کے آگے صفر، سرنڈر کر دیں گے، یوم ذن، اس دن، السلام، سلامتی کا پیغام، یعنی سرنڈر کر دیں گے. فضل عنہم، اور دور ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، وہ سب جو ڈھکوسلے انہوں نے گڑ رکھے تھے. الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، اور صدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے. زدناہم عذابا، ہم اضافہ کریں گے ان میں عذاب کا، فوق العذاب، پہلے عذاب کے اوپر. یہ غالباً آیت میں نے چھوڑ دی تھی. زدناہم، ہم اضافہ کریں گے ان میں، عذاباً، عذاب کا، فوق العذاب، پہلے عذاب کے علاوہ، کے اوپر، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ جو وہ فساد مچاتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ
رسولوں کی قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آ جاتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسی دنیا میں جو جن مشکلات سے وہ دوچار ہے اس کے اوپر مزید عذاب ملے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور یاد کرو اس دن کو بھی کہ جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، شہیدن علیہم، ان پر گواہ، من انفسہم، خود انہی میں سے، وجئنا بکا شہیدن علی ہؤلاء، اور ہم اٹھائیں گے آپ کو ایک گواہ کی حیثیت سے ان لوگوں پر اے پیغمبر، ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے اتاری اہتمام کے ساتھ آپ پر یہ کتاب، تبیانن، جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدن ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کو، احسان کرنے کو، وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کو، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، اور زیادتی سے، تعدی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی، میں نے جو بات کرنی تھی کر دی، اللہ مجھے معاف کرے، ولکم، اور آپ کو بھی، ولسائر المسلمین والمسلمان، مسلمات، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں۔ جی شبنم صاحبہ، پہلا سوال آپ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ دو آیات کا چھوٹا چھوٹا سا پوائنٹ ہے سر۔ یہ آیت نمبر 81 میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے پہاڑوں میں، غاروں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، تو سر یہ انسانیت کی کون سی سٹیج ہے اندازاً؟ جیسے حضرت آدم جب اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا، انسانیت کے شرف سے بخش دیا، تو یہ اس کے دور کے بعد کی بات ہے غالباً سر، یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ اور سر آیت 86 میں جو ڈائلاگ ہے آخرت میں، جب وہ اپنے شریکوں کو کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، سر یہ کون سے شریک ہیں؟ کیونکہ مکہ میں تو زیادہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، جو کہ ان کے امیجنری لوگوں کی جو انہوں نے امیجز بنائی ہوئی تھی، تو سر وہ کیا وہ بت ہوں گے؟ یہ کون سے شریک ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر فرشتے یا نیک لوگ تو نہیں وہاں پہ ہوں گے نا جن کی وہ تھا، تو سر کائنڈلی تھوڑا سا یہ بتا دیں۔ دیکھیں، پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز جب ہوا تو ظاہر ہے کہ مادی طور پر، مٹیریلی، ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو بہت انسان پریمیٹو تھا، اور جو انسانوں نے اندازہ کیا ہے، ظاہر ہے پیچھے مڑ کے تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو پری ہسٹورک انسان ہے اس میں وہ مختلف ایجز کو بیان کرتے ہیں، سٹون ایج ہے، اس کے بعد اور انسان کے سفر کے مختلف مراحل ہیں۔ شروع میں تو یہ تھا کہ انسان اپنے گھر وغیرہ بھی نہیں بنا پاتا تھا، تو یہ بالکل ہی وہ ارلی سٹیج ہے کہ جس میں وہ پہاڑوں کی غاروں میں رہتا تھا۔ تو یہ اسی کا بیان ہے، اور غالباً اس میں اشارہ یہی ہے کہ دیکھو، نہ صرف یہ کہ ہم اس وقت تمہاری ضرورت پوری کر رہے ہیں، تمہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے، یعنی تمہارے آباء و اجداد جو اینسیسٹرز ہیں، ان کے بعد تم کو زندگی کا موقع ملنے کے لیے جو ایک بندوبست تھا پہلے، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ گویا کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی پہلے کہ کرتا تو انسان ہے جو ہاتھ پیر مارتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ آج کل ہم ہاتھ پیر نہیں مار رہے ہیں، ویسٹ کے لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو نئی نئی چیزیں دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ دی ہوئی صلاحیت تو اللہ ہی کی ہے، اور یہ دیے ہوئے وسائل بھی اسی کے ہیں۔ تو ان کے وجود میں آنے سے پہلے
جبکہ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ارینجمنٹس کی ہوئی تھی کہ ایک بالکل ابتدائی شکل میں جو جینے کا بندوبست تھا، امکان تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں فراہم. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرے سوال کا آپ کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو بت یہ لوگ تراشتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ انسان یعنی بت پرست لوگ ایسے احمق تھے کہ وہ بتوں کو سمجھتے تھے کہ ان کے اندر کوئی جان ہے یا یہ خود سے کوئی مدد کر سکتے ہیں. وہ ان کو نمائندہ سمجھتے تھے، ان کو ایک طرح کا سمبولک ریپرزینٹیٹیو سمجھتے تھے، کسی اور دیوتا کا، کسی اور اللہ کے اس پارٹنر کا، کہ جو پارٹنر انہوں نے خود اپنے ذہن سے بنایا ہوا یا بنائے ہوئے تھے. چنانچہ مشرکین مکہ کے بارے میں زیادہ جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ سب اصل میں ان کے تصور میں اللہ کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. یہ ان کے نمائندے ہیں یہاں. سو وہ ان کو نمائندوں کی حیثیت سے ان تک بات پہنچانے کے لیے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا، جو ظاہر ہے کہ سارے کا سارا جو یہ سسٹم ہے یہ ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. سو قیامت کے روز جو ڈائلاگ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ یہ تو بت ہیں، ان کے لیے تو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو اور ان کے پوجنے والوں کو جہنم رسید کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ان بتوں اور تصویروں کو کہ جن کو پوجا جاتا تھا، ان کے بنانے والوں کو آپ اس میں جان ڈالو. کیونکہ پھر وہ جب یہ تو ہے فلسفہ، اس کے بعد جب وہ ان کی پرستش کرتے تو ایک ڈی جنریٹڈ ذہن پھر دھیرے دھیرے انہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا. تو یہ آہستہ آہستہ گراوٹ میں بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے. ابتدا ہوتی ہے کہیں سے، لیکن بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. یہ بہت ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے آخری پیغام میں جس کی کتاب کو اللہ نے محفوظ کر دیا، بھلا کوئی گنجائش تھی اس بات کی کہ اس کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں یا مدینے جا رہے ہیں حضور کے بلاوے پر. کین یو امیجن؟ لیکن یہ جب کوئی چیز آہستہ آہستہ انٹروڈیوس ہوتی ہے تو انسان پھر بات کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہی یہ دین ہے جو آپ نے اللہ کے دین کی حیثیت سے ہم کو دیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہی بتائی کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. لیکن آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ لوگ پکارتے ہیں، اور یہ بات میں بڑے اطمینان سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے کوئی کراؤڈ نہیں ہے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ تو اس بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور یہ حیثیت وہ دیتے ہیں. تو یہ حماقتیں در حماقتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ہاں، ان مذہبی گروہوں میں جس میں جذباتیت کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ایک حد سے زیادہ بڑی ہوئی اندھی عقیدت ہے جس کے بعد گفتگو ممکن نہیں ہوتی. جی عائشہ صاحبہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، میں اس بات کو مانتی ہوں، بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہدایت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک انسان ہے وہ صاحب ایمان ہے اور اپنی طرف سے وہ اچھی پرفارمنس کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ٹھیک.
اب having said کہ ہر انسان کے اندر اس کی صلاحیت کے مطابق عمل صالح کی توفیق ہے، لیکن میں اس کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی. میں مانتی ہوں یہ بات ٹھیک ہے، میں اس کو کسی کو بتاؤں تو کس طرح ایکسپلین کروں؟ مطلب انسان ڈی موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے نا کہ میں اپنی طرف سے تو شو کر رہا ہوں، پرفارمنس پوری دے رہا ہوں، لیکن کیوں میں اس لیول پہ نہیں آ رہا جس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں عمل صالح کے حساب سے یا ایمان کے حساب سے، آپ سمجھ لیجیے. Am I clear؟ جی دیکھیے، جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ کی تسلی نہ ہو تو آپ مجھے پھر پوچھ لیجئے گا. دیکھیے، یہ جو کنسرن ہے آپ کے سوال میں، اس کا ایک اچھا پہلو ہے اور اس کا ایک ناٹ سو اچھا پہلو. اچھا پہلو تو یہ ہے کہ ہر ایک کو کنسرن ہونا چاہیے. اگر مجھے میرے نیک اعمال اور میرے ایمان پر یہ کنسرن نہیں ہے کہ یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، تو تبھی تو میں فکر مند ہوں گا، تبھی تو میں تگ و دو کروں گا، تبھی تو میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جو میرے پاس تھوڑا بہت ایمان ہے اور نیک عمل ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. سو یہ کنسرن بڑا اچھا ہے، اس کو ویلیو کرنا چاہیے. جو لوگ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں وہی ہیں کہ جو اس کو پرزرو رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہر وقت ڈپریس رہتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، میں تو ٹھیک نہیں ہوں اور مجھ سے تو، میں تو اس ایمان تک پہنچا ہی نہیں ہوں اور میرے اعمال تو اتنے برے ہیں کہ میں تو کامیابی نہیں ہو سکتا. ابھی ایک بہت ہی اچھے مسلمان نے آج ہی مجھ سے سوال پوچھا کہ بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ میرا کوئی چانس ہی نہیں. تو میں نے اس کو وہ آیت بھیجی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 42، اور میں نے کہا کہ دیکھو بھیا، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے امید کی کرن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے مولانا مودودی نے، تو میں اسی کو میں نے ان کو بھیجا اور میں پڑھ کے سناتا ہوں. فرمایا، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں. بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے، آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ دی کوسچن. جی، اب کس کی باری ہے؟ 42 سورہ اعراف کی آیت بتائی نا آپ نے. 42. جی، میں تو 4-5 ہی آیات ہیں جن کو میں بار بار بیان کرتا ہوں. اگر آپ 2-3 مرتبہ میرے پروگرامز کو اٹینڈ کریں تو اس کے بعد آپ کو یاد ہو جائیں گی. ان میں سے ایک ہی ہے. چلیں جی، معلوم ہوتا ہے کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم آج کا یہیں ختم کرتے ہیں اپنا. سوری، ایک اور سوال آپ ہی کر رہے ہیں. جی ارشاد، سوال پوچھئے. جی سر، وہ جو ہماری نیکیاں بتاتے ہیں کہ ضائع ہو جاتی ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو جب انسان ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں وہ واپس ان کا اجر مل جاتا ہے، یا کہ وہ نئے سرے سے جو اعمال کرے گا ان کی نیکیاں ملیں گی؟ بس یہ تھوڑی کنفیوژن تھی. تھینک یو، جزاک اللہ. آپ کا مطلب ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے اور جی پھر کچھ اعمال کرتا ہے جن سے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جی جی پھر وہ توبہ کرتا ہے تو جو ضائع ہوئی نیکیاں ہیں واپس آئی تھی. یہ سوال ہے؟ جی جی. بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سوال ہے جی. آپ اللہ رحم کرے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میری اپنی دانست میں غلط ہو سکتا ہوں.
انسان اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے غلط کام کر رہا ہے جن سے اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اگین آئی کین بی رانگ، اس کے بعد وہ توبہ نہیں کر سکتا. یہ میں کسی کو مایوس نہیں کر رہا، یہ تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ وہ ایکسٹریم چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے اعمال، نیکی کے اعمال کھو دیتا ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے حبطت اعمالکم. سو اگر کسی نے توبہ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، مگر اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا. آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے. بے شک آپ ایگری نہ کریں لیکن بات میرے ذہن میں جی ہی سر، ہے. بس سر جی سمجھیے کہ وہ 0 میٹر ہو گیا، اس نے برائیاں مطلب وہ بندہ 0 میٹر ہو گیا، اس نے وہ برائیاں جو تھی گزشتہ وہ کر چکا، اس کے بعد اس نے توبہ کی. اب جو نئے سرے سے اس کی لائف سٹارٹ ہوگی، اس کو ان نیکیوں کا اجر جو پیچھے تھا گناہ سے پہلے وہ ملے گا یا نہیں، بس یہ. گناہوں میں 0 ہو گیا، پچھلی جو نیکیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس کے کریڈٹ میں رہیں گی، اس لیے کہ یہ ان نیکیوں ہی کی توفیق تھی جس کی وجہ سے اس کو توبہ کا موقع ملا. جی جناب سلیم شہزاد صاحب. جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کیوز میں رہنے والے، غاروں میں رہنے والے بھی مسلمان، ابتدائی مسلمان تھے، اور آج کے دور کے بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ کمپیوٹر کے دور میں اور اسپیس میں جانے والے، اور مطلب بہت زیادہ ترقی یافتہ اور بہت زیادہ سائنسی لحاظ سے تعلیم یافتہ لوگ، ان کا ٹیسٹ اور غار میں رہنے والے کا ٹیسٹ، جو قرآن کہتا ہے کہ جو تم چاہو گے تمہیں وہ جنت میں ملے گا. تو یہ ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی پوچھ چکا تھا آپ سے یہ سوال، لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا، یہ دونوں مطلب کیسے بات بن پائے گی؟ غار والا زیادہ سے زیادہ کیا مانگ سکتا ہے، اور آج کے دور کا انسان تو بہت کچھ مانگ سکتا ہے، وہ اس سے بہت بڑا ہوگا، وہ اس کا ویژن، اس کا گلیکسیز کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے. تو یہ فرق کیسے یہ ختم ہوگا؟ یہ فرق مطلب ہے کہ کیسا وہ ہوگا، جبکہ قرآن کیا ہے کہ جو تم چاہو گے، تو یہ چاہنا کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے، تجربہ ہوا ہے آپ کا کسی ایسے، ہماری زبان میں کہتے ہیں پینڈو کا، جس نے مثال کے طور پر دیہات میں بچپنا گزارا، جوانی میں وہ کسی چھوٹے شہر میں آ گیا، اس سے بڑا ہوا بڑے شہر میں چلا گیا، اور ہوا تو باہر کے ملک چلا گیا، اور 40-45 سال کا ہوا تو اس کو دیکھ کے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو وہی بندہ تھا جو پنڈ میں اخروٹ کھیلتا تھا. تو بھائی آہستہ ہوتا آہستہ اس کیا کی ہے، ایجوکیشن ہوگی ان کی، مطلب آہستہ آہستہ وہ جب دیکھتا ہے گرد و پیش کے ماحول کو تو اس کا ٹیسٹ بلند ہو جاتا ہے. پھر یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ جو جنتی ہیں، ظاہر ہے کہ میں قیاس ہی کر رہا ہوں، وہ جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے او مائی گڈنس، گاڑیاں سواریاں ایسی بھی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی ٹیسٹ بن جائے گا. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. جی اب میں کچھ دیکھ رہا ہوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر خیر وہ ڈراپ ہو گئے سارے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر بند کر دیتے ہیں آج کا پروگرام. جی سر، میں نے پوچھنا تھا جی سر. سوری. جی سر وہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن رہے گی جو میں نے آپ سے وہ شریکوں آیت 86 میں پوچھا تھا، جو ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے کہ وہ شریک کہیں گے، وہ کہیں گے یہ ہے ہمارے شریک، اور شریک وہ شریک کون؟ کیونکہ آپ نے جو پتھر ہوں گے وہ تو بت کے، وہ تو علیحدہ سے اللہ نے بتایا کہ وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے. تو شریک یہاں اس آیت میں کون سے شریک جواب دیں گے؟ کن کا ذکر ہے؟ کیا فرشتے موجود ہوں گے سر؟ فرشتے، جنات، انسان، انہی 3 مخلوقات کو میں جانتا ہوں. تینوں پوجے گئے ہیں، تینوں کی پرستش ہوئی ہے، تینوں کا ذکر قرآن میں ہے. تو وہ اپنے بارے میں کہیں گے جی کہ یہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، ہم نے کب ان کو کہا تھا، یہ حماقت بیوقوفی تو خود انہوں نے کی تھی. تو یوں ہوگا.
جی تھینک چلیے یو جی سر. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.